بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز اور میں ہوں جمشید حیدر سیال۔ آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ پاکستان میں کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کی مہم جاری ہے۔ اس وقت حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کنٹرول میں ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس فی الحال کنٹرول میں ہے، تاہم مہلک وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,993 ہو گئی۔ 159 افراد انتقال کر گئے جبکہ 1,868 افراد صحت یاب ہو گئے۔ پنجاب میں 3,649 اور سندھ میں 2,355 کیس رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 1,137 اور بلوچستان میں 376 افراد زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 171، گلگت بلتستان میں 257 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 48 افراد وائرس سے متاثر ہوئے۔ مہلک وائرس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ملک بھر میں سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کسی کو بھی گھر سے بلا ضرورت باہر آنے کی اجازت نہیں، جبکہ بڑے شاپنگ سینٹر، سینما ہالز، شادی ہالز اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بریفنگ میں کہا کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے، عوام بھی احتیاط کریں۔ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں، تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے لاک ڈاؤن پالیسی میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ مخصوص دکانیں رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ ہوٹل اور ریسٹورینٹس 24 گھنٹے پارسل کھانا فروخت کر سکیں گے۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی سڑکوں پر سناٹا ہے۔ شہری گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک بار پھر لوگوں سے اپیل کی کہ وہ معاشرتی دوری اختیار کریں اور گھروں پر ہی رہنے کی کوشش کریں۔ میری یہی درخواست ہے ایک بار پھر کہ اپنے گھروں میں رہیں، لاک ڈاؤن کے اصولوں کی پابندی کریں۔ جہاں پہ کاروبار کھلے ہیں، جو انڈسٹری اگر کھلی ہے، کوئی جگہ کھلی ہے، ادھر پراپر SOPs کو فالو کریں۔ سندھ میں بھی لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی میں کچھ تبدیلی کی گئی۔ شام کے شمال مشرقی علاقے کامشلی کے عوام امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ شام کے شمال مشرقی علاقے قامشلی کے عوام امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے سامنے ڈٹ گئے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شام کے علاقے قامشلی کے مکینوں نے شام میں امریکہ کی غیر قانونی فوجی موجودگی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے امریکی فوج کی 4 بختر بند گاڑیوں کو اس وقت آگے بڑھنے سے روک دیا جب وہ تل حمیز کے علاقے سے گزرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ شدید عوامی مزاحمت کے بعد امریکہ کی بختر بند گاڑیاں اپنے اڈوں کی جانب جانے پر مجبور ہو گئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے خلاف قامشلی کے عوام نے مزاحمت ایسے وقت میں دکھائی ہے کہ امریکی لڑاکا طیارے بھی علاقے پر پرواز کر رہے تھے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ قامشلی کے عوام دہشت گرد امریکی فوجیوں کی نقل و حرکت پر پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور جب بھی وہ اس علاقے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے متعدد حملوں کو پسپا کر دیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی رضاکار فورسز اور فوج نے گائیڈڈ میزائلوں کے ذریعے مرکزی یمن کے صوبہ ماری پر جاری سعودی اتحاد کے زمینی حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ یحییٰ سری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کی فوج نے شمالی یمن میں واقع صوبہ الجوف پر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں کو بھی ناکام بنا دیا، کہا کہ جاری سعودی اتحاد پسپا اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ جاری سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر 35 حملے کیے، جن میں 27 حملے صوبہ ماری پر اور 8 حملے صوبہ الجوف پر کیے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے بھی اعلان کیا ہے کہ جاری سعودی اتحاد اور اس کے ایجنٹوں نے یمن کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جاری سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے گزشتہ ہفتے جمعرات کو یمن میں جنگ بندی کے اعلان کی خبر دی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ جنگ بندی 2 ہفتے تک جاری رہے گی، لیکن اس کے فوراً بعد جاری سعودی اتحاد نے اپنی ہی اعلان کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے مظلوم شہریوں پر حملے اور جارحیت دوبارہ شروع کر دی۔ یمنی مبصرین اور رہنما جاری سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کو تجدید قوا کے لیے وقت حاصل کرنے کی ایک ٹیکٹک سے تعبیر کرتے رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک امریکہ کی حمایت اور مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں 16,000 سے زائد یمنی شہید اور لاکھوں زخمی اور 10 لاکھ کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
سعودی عرب اپنے تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود یمن میں اب تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ سعودی عرب کے مسلسل حملوں اور محاصروں کے باعث غریب اسلامی اور عرب ملک یمن کو دواؤں اور غذاؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اس درمیان تمام تر محاصرے کے باوجود یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے اپنی دفاعی قوت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اور اب یمن کی فوج کے میزائل اور ڈرون متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اندر ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں اور متعدد بار اہم تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ سعودی خاندان بھی کرونا وائرس کا شکار۔ ایک سعودی ذریعے نے سعودی عرب میں شہزادوں کے درمیان کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے معالجے کے لیے 2 ہوٹل مختص کیے گئے ہیں۔ العہد الجدید نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سعودی شہزادوں کے درمیان کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی حقیقی تعداد 150 سے زائد ہو چکی ہے۔ العہد الجدید نے ہی اس سے قبل ٹویٹ کے ذریعے سعودی شہزادوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاری کی بھی خبر دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق جدہ کا ایک پرائیویٹ اسپتال جو سعودی شہزادوں کے لیے مخصوص ہے، اس میں اب کورونا کے نئے مریضوں کو بھرتی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے اور اسی بنا پر کورونا میں مبتلا ہونے والے شہزادوں کو ایڈمٹ کرنے اور ان کی رہائش کے لیے مزید 2 ہوٹلوں کو مختص کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ آل سعود شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تقریباً 150 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان میں سے بعض اہم شخصیات نہیں ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں اب تک 7000 سے زائد افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 87 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے بھی جمعے کو اعلان کیا کہ اس ملک میں مزید 2 افراد کورونا میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور اس طرح متحدہ عرب امارات میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے۔ عمان کی وزارت صحت نے بھی کہا ہے کہ 66 سالہ ایک شخص کورونا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکا ہے اور اب تک عمان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ عمان میں اب تک 1019 افراد کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ کویت کی وزارت صحت نے بھی کہا ہے کہ اب تک 1524 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان کے وزیر صحت حمد حسین نے سنیچر کو بتایا کہ ملک کورونا وائرس کے پیک یا عروج کے دور کے بحران سے گزر چکا ہے اور یہ پابندیوں اور قوانین کے صحیح نفاذ اور شہریوں کی جانب سے ان کی پابندی کیے جانے سے ممکن ہوا ہے۔ ہندوستانی بحریہ کے 21 اہلکار کورونا وائرس میں مبتلا۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 3 ریاستوں مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں کورونا کا زور زیادہ ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اتوار کے صبح اعلان کیا ہے کہ کورونا سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 15,712 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مختلف علاقوں 7 ہو گئی ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے زیادہ اموات ملک کے 3 صوبوں مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مذکورہ تینوں ریاستوں میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 334 ہے، جو مجموعی ہلاکتوں کا 66% ہے۔